السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، ڈارک نیٹ پر فحش ویڈیوز کا کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اسلام پورہ میں ایک اور واقعہ بجلی کے بل پر باپ بیٹا جو ہے ان میں جھگڑا ہوا ہے اور غالباً بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پنجاب حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے ایک نیا قانون لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر تو پہلے ڈسکس ہو گئی، مگر وہ قانون کیا ہے اور کیسے مافیاز کے خلاف کوئی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جو ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، وہ جانیں گے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ نسیم قریشی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ اچھا قریشی صاحب، یہ جو ڈارک نیٹ پر فحش ویڈیوز کا کاروبار ہے، اس حوالے سے کیا کوئی انکشافات ہیں، اور یہ کب سے یہ دھندا ہو رہا ہے، اور یہ کس ادارے کی، کس ایجنسی کی ڈومین ہے اس کو روک تھام کرنا اس کی؟ نہیں صاحب، یہ ڈارک ویب، ڈارک نیٹ، یہ میں آپ کو چیز بتا دوں ایک جو ہم تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ویسے کہ جو انٹرنیٹ کا جو پورشن ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم روٹین کے اپنے واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ای میل چلاتے ہیں اور ویڈیوز، فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، تو یہ نا انٹرنیٹ کا کوئی 5 یا 5% ہے۔ باقی جو 95% ہے وہ یہ ڈارک نیٹ اور ڈارک ویب کا سرور استعمال کرتا ہے، اور اس میں بڑے سیکیورٹی ادارے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اسٹڈی جو آئی ہے نا گلوبل ریسرچ پر، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز اور ایڈز کے نا ایک ڈیپ تجزیے کے بعد یہ سامنے آئی، جو کہ رشین زبان اور انگلش کی میں ویڈیو اور اشتہارات تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور بڑی خوفناک بات ہے، یہ رشین اور انگلش زبان سے مطلب یہ نہیں کہ یہ وہاں پہ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے اور آپ کے پاکستان میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں جو آپ نے بات کی نا بلیو ویڈیو والی، یہ تو ایک سائڈ پر چلی گئی، یہ میرے خیال میں یہ چھوٹا پورشن ہے، اور جس کی گائے بگائے ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزیں پکڑی گئیں۔ قصور سے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، پھر ایک اور جہلم والی سائڈ سے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، کراچی سے نیٹ ورک پکڑا گیا، جن سے یہ انکشاف ہوا، جو ویڈیوز بنا کے، بچوں کی پون ویڈیوز بنا کے اور دوسری ویڈیوز بنا کے وہ یہ ڈارک نیٹ پہ دیتے تھے۔ یہ جو ڈارک نیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ریئل ٹائم ویڈیوز اور آڈیو جو کہ فیک ہیں۔ ریئل ٹائم سے میں آپ کو ناظرین کے لیے آسانی کے لیے بتا دوں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اب آگے نا آپ لوگ کہتے ہیں AI کے ذریعے، اور AI کے ذریعے جو اشتہارات مارکیٹ میں آئے ہوئے، کوئی کریم والے یا دوسرے آپ کو اور مجھے یا سب کو، میں 1 سیکنڈ سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ AI سے بنا ہوا، AI جنریٹڈ ہے، کیونکہ اس میں وہ انسانی احساسات، جذبات، وہ تاثرات نہیں ہیں۔ یہ ڈارک نیٹ میں جو ویڈیو بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس کے 1 منٹ کے $20 سے لے کے $300 تک لیے جا رہے ہیں، اور کنٹینٹ کے مطابق جو کنٹینٹ دیا جائے گا، جو سامنے والے بندے کے فیس امپریشن، تاثرات، بات کرنے کا سٹائل، وہ ویسے ہی ریئل ہوگا، ہے وہ فیک، وہ اس کی آفر کی جا رہی۔ اچھا، اب جب یہ چیز آئے گی، اس سے بہت سارے ایسے نقصانات ہیں، ایسے سکینڈلز آ سکتے ہیں سامنے، جس کے بعد میں کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، لیکن کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈارک نیٹ سے بنے، اور یہ سروسز موجود ہیں۔ اس سے اور ہم ڈیپ جائیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اہم بات ہے، جو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہ کس کی ڈومین میں آئے گا، یہ سر ڈومین میں آتا ہے NCCIA کے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے۔ اس سمیت تمام، جیسے ہم نے کل جوا ایپ کے اوپر بات کی تھی، اور وہ جوا ایپ ابھی تک مسلسل چل رہی، دکانداری کھلی ہے، اس کا جو صرف ایک پوسٹر لگانے والا بندہ ڈکی پکڑا گیا تھا، اور لیکن دکانداری کھلی، اور حیرت کی بات ہے وہاں پہ اس کے اندر AI جنریٹڈ ماڈلز کے علاوہ ریئل ماڈل دیدہ دلیری سے سامنے آ رہے ہیں، جو کہ لاہور اور آپ کے
کراچی سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں لوگ. اور یہ آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا سچ ہو جان کے جس پہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ایسے کال سینٹر اور ایسی جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز میں جانے سے روک دیں. ہمارے یہاں پر یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, یہاں پہ یہ آئی ٹی بیس کمپنیز بنی ہوئی جو زیادہ تر تعداد جوہر ٹاؤن میں ہے اور گلبرگ میں ہے. مالٹون کے اندر مطلب باہر سے کوئی بورڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اندر وہاں پہ ہو رہا ہے جوہر ٹاؤن اور یہ, اور ساتھ میں بحریہ کے علاقے کے اندر یہ وہ کمپنیز بنی ہوئی اور انہوں نے آئی ٹی ایکسپرٹ اور یہ لوگوں سے بٹھایا ہوا ہے اور ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. یہ ویڈیوز اور مزے کی بات ہے, یہ جو ہم جوا ایپس کی بات کر رہے تھے وہ ویڈیوز بھی یہیں پہ ایجنسیز بنا رہی ہیں, اور ان میں سے کئی ایسی ایجنسیز بھی ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر کا بزنس بھی کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں سے پیسہ بنایا, وہاں سے پیسہ بنانے کے بعد باقاعدہ ایک ایڈ ایجنسی وغیرہ انہوں نے بنا لی ہوئی. کئی ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں. اب یہ کس نے پکڑنا ہے, یہ آپ نے اور میں نے نہیں پکڑنا, ہم تو صرف ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم تو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. یہ جناب NCCIA اس کی ڈومین ہے, وہ اس کو پکڑے گا, وہی اس کو روک سکتا ہے کہ اس سے کسی کا نقصان ہو. لیکن اس سے جو ہے نا لاکھوں نہیں کروڑوں کا دھندا روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ ڈیجیٹل جو ہے وہ جوا اور ڈیجیٹل جو ہے وہ فحش فروشی جو ہے وہ تو ایک پہلو ہے. ابھی تک مینول جو ہے وہ غنڈہ گردی کا سلسلہ بھی عروج پر ہے, قبضہ مافیا, لینڈ مافیا, اور یہ پنجاب حکومت جو ہے کوئی قانون لا رہی ہے قبضہ مافیا کے خلاف. یہ کون سا قبضہ مافیا ہے, یعنی کہ یہ ہر طرح کا قبضہ ہے یا کوئی مخصوص قبضہ, جیسے سننے میں آیا تھا یہ اوورسیز کی زمینوں پہ اور بیوہ جو ہے خواتین کی گھروں پہ, اور کرایہ دار جو ہیں قبضہ کر لیتے ہیں, عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں. اور دوسری بات ہے قبضہ مافیا کے حوالے سے کوئی ہدایت نامہ بھی تیار ہو چکا ہے, وہ جاری ہوا ہے نہیں ہوا, وہ کیا؟ دیکھیں نعیم صاحب, یہ کہانی جو شروع ہوئی ہے نا یہ اوورسیز کے سیل سے ادھر سے شروع ہوئی, اور مطلب بہت سارے اوورسیز چیئرمین یہ سارے بنتے رہے, ڈی سی اور آئی جی ڈی آئی جی کے سیل علیحدہ سے بن گئے کہ یہ فوری ہو, لیکن اس کا وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا. پھر یہ سوچا یہ گیا کہ اس کو اس طریقے سے کام کیا جائے جیسے کہ CCD نے کیا. اور تجاوزات کے حوالے سے پیرا کا نام آ رہا ہے, لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا لوگوں کا اصلاح کر دوں کہ جو موجودہ ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں, یہ جب یہ آئے تھے انہوں نے آ کے زیرو ٹالرنس اور کسی بھی حوالے سے انہوں نے یہ تجاوزات کو ہٹایا اور نئی چیز لے کر آئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نا یہ ایک کاؤنٹر ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, برگر بیچ رہا ہے, اٹھا کے لے گئے اور 1500 روپے جرمانہ دیا اور 2000 روپیہ اسٹور کیپر کو دیا اور چھڑا کے لیا. اب وہ چاہے وہ وہاں سے اس نے فریج اٹھائی ہے, وہاں سے کوئی کاؤنٹر اٹھایا ہے, یا کوئی چیئرز اٹھائی ہیں, یا پھر کوئی تکڑی اٹھائی ہے, کوئی بھی چیز اٹھائی, وہ واپس نہیں ہے. یہ کریڈٹ DC لاہور کا. پھر اوپر سے آگے پیرا. اچھا, اب پیرا جو آئی ہے, پیرا نے آ کے کوئی LDA کے ساتھ مل کے ناجائز قبضوں وغیرہ کے کچھ گھر ور آزاد کروائے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد پیرا کو یہاں پہ میں بڑی آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, پیرا کو اپنا کام کرنے کے لیے رکاوٹ آ رہی تھی تھوڑی سی قانونی. جو موجودہ ہمارا قانون ہے وہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی قانونی پیچیدگیاں ایسی جو ان کو اس میں جاہرانہ انداز میں ہیلپ نہیں کر پا رہا تھا. پیرا کو ایکٹیو کرنے کے لیے اوورسیز لوگوں کو ان کے جو جو لوگ کے جینون کیسز ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے, اور ساتھ میں کچھ ایسے عناصر ان کے اپنے وزن سے زیادہ ان کے نام وزنی, ان لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے CCD کی پرپوزل پہ. یہ اندر کی بات ہے, ہمیں پیر صاحب نے بتایا, ہو سکتا غلط بھی ہو چونکہ ہم نہیں تھے. تو یہ
پرپوزل رکھی گئی کہ ہم نے اب تجاوزات کا خاتمہ تقریباً کر دیا ہوا، لوگ اس طریقے سے نہیں کر رہے اور واقعتاً نہیں کر رہے. اب لیکن ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ یہ لینڈ اس کے پیچھے ہاتھ اس کا، اس کے ہاتھ پیچھے اس کا، اس طرح کی چیزیں. تو اس کو کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا جی قانون ہی نیا بنا دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے پھر ہدایات کچھ آپس میں یہ مل کے بیٹھے، وزیر قانون کے ذمہ لگا، اور وہ اصل جو ٹاسک مل گیا وہ جو سیکٹری قانون ہے آصف بلال لودھی صاحب، وہ اس طرح کے قوانین بنانے کے بڑے ماہر ہیں. آپ کو یاد ہے کہ گنڈا ایکٹ اس سے پہلے لایا گیا تھا، اور گنڈا ایکٹ کے اوپر کافی اسمبلی کے اندر ابھی وہ تجاویز تھیں اس کی، اور ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، یہ کوئی 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے. تو وہ اس لیے ابھی سرد خانے میں پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے اس گنڈا ایکٹ کے اندر جو گنڈے کی تعریف کے لیے جو پوائنٹس ہے، وہ پوائنٹ والے بہت سارے لوگ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اچھے گنڈے بھی ہیں اس میں، اچھے گنڈے بھی ہیں، برے گنڈے. اچھے اور برے گنڈے کی وہ اصل میں بھینٹ چڑھ گیا ہوا ہے گنڈا ایکٹ. اسی طرح جیسے ہم سے ایک مسودہ شیئر کیا گیا کہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ پبلک پلیسز پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہوگی، 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، روڈ پہ سگریٹ پینے کا، پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ پینے کا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. پتہ نہیں پھر وہ تمباکو انڈسٹری کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے بعد وہ کہیں اسی سگریٹ سے جلس گیا مسودہ، وہ ایکٹ جو آنا تھا یہ تو اسی سے جلس گیا. تو گنڈا ایکٹ بھی ہم نے ڈسکس ضرور کیا تھا، لیکن میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ یہ اچھے گنڈے برے گنڈے والی بات ہو جانی ہے. یہی گنڈے ہر الیکشن میں انہی پولیٹیشنز کی کیمپینز کرتے نظر آئیں گے آپ کو. انہی گنڈوں پہ دوران یہ 5 سالہ ٹنور الزام لگیں گے کہ انہوں نے فلاں جگہ قبضہ کر لیا، فلاں کو قتل کروا دیا، فلاں کی سپاری دے دی، انہی پہ یہ بھی الزام بھی لگے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا اب وہ گنڈا ایکٹ تو ہو گیا، پھر ایک تھوڑا سا متنازع، اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی بحث ہوئی، آپ کو بھی معلوم ہے. تو اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ کیا جائے، یہ قبضے تو پھر چھڑانے ہیں. تو پھر جو پیرا فورس بنی ہے، اور پیرا فورس بغیر اس کے سپورٹنگ لا کے، اس کو ایک لا باقاعدہ سپورٹ کرے. پیرا کا اپنا ایک ایکٹ بنا ہے، اپنا بھی کچھ لا، لیکن ایک مضبوط لا کی ضرورت تھی. تو پھر میں نے جیسے بتایا وہ سیکٹری آصف بلال لودھی صاحب اور وزیر قانون اور یہ لوگوں نے مل کے کچھ تیز دماغ نے چل کے پھر یہ اس کی تجاویز بنائی، جو ہے اینٹی انکروچمنٹ ایکٹ جو ہے، قبضہ مافیا کے خلاف جو ایکٹ ہے 2025. تو اس کی پھر تجاویز پیش کی گئیں مریم نواز صاحبہ کو. اور آپ کو یاد ہوگا پیرا کے ہی ایونٹ میں مریم نواز صاحبہ نے اس خبر کی بلکہ بریک کی تھی کہ ہم جناب قبضہ مافیا ایکٹ لا رہے ہیں. اب آ جائیں آپ کی جو بات ہے، میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں. اب کوئی کس طرف لے جائے اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں، نہ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے اپنا موقف دینا ہے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے. وہ یہ ہے کہ تجاویز بنانے والوں نے اور مسائل ڈسکس کرنے والوں نے کچھ چیزیں، کچھ لوگوں کا، کچھ قبضہ مافیات کا باقاعدہ جو بڑی اتھارٹی ہے اس کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا. بڑی اتھارٹی نے کوئی توجہ نہیں کی سننے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ان کو بھی فارغ کرو. اب یہ ان کو فارغ کرو یا اس کو ختم کرو، اس کو پیچھے کرو، یہ چیز، یا پھر یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لو. ختم سی سی ڈی کرے گی یا دعاؤں سے ختم ہوگے؟ دم سے ختم ہوگے یا اللہ بیماری کا علاج کر دے، تویز سے ختم ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے دعا اور تویز بڑی چیز ہوتی ہے. سی سی ڈی کرے گی ختم ان کو. ہاں اب سنیں اگلے میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا اب اس میں جو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا تھا، جی ریڈ سگنل دیتا، انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیسے کہا ہوگا یہ ہم ابھی تشریح نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ گن صاف کرنے کے لیے اگر ہم اس کو کہیں جیسے کہ سی سی ڈی نے گینگسٹر اور ایسے ڈاکوؤں کو، ایسے ریپس کو مارا جو جیل میں جاتے تھے باہر آتے تھے، پھر بڑا بنا، پھر واردات کرتے تھے، پھر جیل میں جاتے تھے 6 ماہ انجوائے کرتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے، آ کے پھر 3 ریپ کرتے تھے. یہ قبضہ مافیا کے والے سے فیصلہ ہوا ہے. جی جناب میں وہی بات کر رہا ہوں. گنڈا ایکٹ کے بعد یہ پھر قبضہ،
کیونکہ ہنڈوں کے ہی قبضے ہیں ان کے اوپر کیا کہتے ہیں زمینوں پہ. اب گنڈا کا لفظ کیسے اعتراض ہو گیا لوگوں کو, بہت سارا اچھا گنڈا برا گنڈا, ابھی آپ نے خود ہی بات کر دی. اب جو قبضہ مافیا کی بات آئے گی نا, قبضہ مافیا پہ لوگ اپنے ہوتے ہیں قبضہ مافیا, لیکن اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے, تیلی ماجن ہو کے کر دیتے ہیں, فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب سے سی سی ڈی آئی ہے, سی سی ڈی آنے کے بعد جو منظم انداز میں جو لوگ قبضے کرتے تھے اور اپنے منظم انداز میں جو لوگ جگہ ٹیکس لیتے تھے, وہ جو لوگوں سے منتلی لیتے تھے, وہ تو سائڈ پر ہو گئے. یہ ایک الگ چیز آ گئی بیچ میں جناب, سی سی ڈی کے نام پہ سی سی ڈی پولیس کے اہلکار لوگوں نے جگہ انہوں نے لینا شروع کیا, اس کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ بھی آئی ہیں. تو یہ پھر سوچا یہ گیا کہ اب کیا کیا جائے. تو جب اس کو یہ تجاویز آ گئی, تجاویز اس کے قبضہ مافیا کے خلاف, اب قبضہ مافیا سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو گنڈا, مافیا گنڈے, گنڈے کون ہے؟ گینگسٹر, گینگسٹر کون ہے؟ بدماش, اور بدماش کون ہے؟ جس کے پاس پہلے کچھ نہیں سی تو بعض نے علاقے سے کسی شریف بندے نے کٹیا یا اس سے کوئی مرڈر ہو گیا, عدم تو گواہی اور ان چیزوں کے وہ باہر ہی آ گیا اور ایک وہ بڑا بدماش بن گیا, پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک معزز شخصیت بھی بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جہاں پہ دیکھا کہ نعیم صاحب, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے بیوہ کی بات کی ہے, یہاں پہ ایسے بھی ہیں کیسز کہ گھر کا سربراہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی پراپرٹی کافی ساری, گھر ہیں اس کے جانے والے, کرائے دار تھے گھر میں کرائے دار ہی بیٹھ گئے, آگے اس کی کوئی چھوٹے بچے تھے یا بیٹیاں تھیں, وہ رول گئے, ایسے قبضہ ہو گیا. بیرون ملک ادھر یہاں سے کوئی بندے باہر چلے گئے اسٹڈی کے لیے, بیٹا گیا تو ماں کو بھی بلا لیا, باپ کو بھی بلا لیا, پیچھے کرائے دار تھے گھر میں, یہ مالٹون جیسے ایریا میں ایسی کوٹھیوں میں, گلبرگ میں ان پہ قبضے ہو گئے. اور قبضے کرنے والے بیک گراؤنڈ پہ کون؟ وہ جو ایکٹ منظور نہیں ہوا, مافیاز. ٹھیک ہے, یہ آپ کا میرا یا عام کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, یہ باقاعدہ مافیاز کا کام ہے. اور مافیاز آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہر مختلف شکل میں تھے. اب صرف یہ ہوا ہے کہ جناب سی سی ڈی کی وجہ سے وہ لے جو مافیاز تھے انہیں تسمیاں پکڑ لی. اب ان کو ختم کرنے کے لیے اس میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو بڑے زیر بحث رہتے ہیں, ہم نہیں لیں گے نہ, آپ پوچھیں گے بھی تو میں نہیں بتاؤں گا, اور آپ سمجھدار بندے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو نا اسی ایک ہی وہ کیا کہیں گے ہم, گرینڈر یا پھر جو اس میں نا وہ یا جاڑو میں یا چرلو میں ان کو واش کیا جانے کا پلان ہے. اور یہ بہت جلد جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے جو قبضہ مافیا کے خلاف جو ایکٹ ہے وہ آ جائے گا, اور یہ ایکچولی جو ہے پیرا کو سپورٹ کرے گا. اور اس میں جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا, یہ جو گند ہے سی سی ڈی صاف کرے گی, سی سی ڈی کے ذمہ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, سی سی ڈی اس پہ کر رہی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, آنے والے دنوں میں کوئی آپ کو چونکا دینے والی بھی خبریں ملنے والی ہیں. اچھا, یہ بجلی کے بلوں پہ بڑا ابھی تک جو ہے خبریں آ رہی ہیں بہت عجیب و غریب طرح کی. پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا, بجلی کے بل کی لڑائی پہ جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی تھی. پھر ایک گجرانوالا یا شاید شیخ پورہ کا واقعہ تھا, آپ ایک بزرگ خاتون پہ تشدد ہو گیا, بجلی کا بل ٹھیک کروانے آئی. وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کے حوالے سے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی بات کی تھی. ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بھی سیلاب کی وجہ سے بل جو ہے معاف کیے گئے, مبینہ طور پر کہیں کیے گئے, کہیں صرف اعلانات کیے گئے. تو یہ ایک اسلام پورے کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوا ہے, غالباً بیٹے نے باپ کو دھکا دیا اور باپ کی ہلاکت ہو گئی. بڑا دکھی کر دینے والی یہ بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے, لیکن چونکہ ہمارا کام ہے کوئی انفارمیشن ہو, خبر ہو تو ہم ڈسکس کریں. یہ اسلام پورے میں نا عام مڈل کلاس لوگ ہیں, بل کی اب مجھے اس سے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے, میں اب بات کرنے کے لیے میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں کہ بل میرا 25-30 ہزار پہ آ گیا, جس پہ باپ نے بیٹے سے کہا یہ اتنا سا بل کیوں آ گیا ہے, خیال کرو. اسے کرتے کرتے جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ٹیمپرامنٹ, اسپیشلی یہ لوئر کلاس طبقے جو ہیں, ان میں جو ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت زیادہ ہے اور گھریلو جھگڑے بھی زیادہ ہیں, اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی لڑ پڑتے ہیں, بے اتفاقے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک عام سی لڑائی تھی. باپ اس کو کچھ کہہ رہا تھا, ڈانٹ رہا تھا. ابو بکر نام ہے اس کے بیٹے کا, اور جو باپ ہے اس کا نام ہے عبد المجید. 58 ایئرس اولڈ ہے. اس کے جو قانون کے مطابق جو اس کی FIR وغیرہ جو درج ہوئی, اس میں درج ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق, وہ دھکم پہل میں بیٹے سے اس کو دھکا لگا اور وہ منہ کے بل گر گیا. منہ کے بل گرا تو وہاں پہ وہ کونا شونا جو اس کے ماتھے وغیرہ پہ لگا اس کو, تو شدید چوٹیں آ گئیں. یہ چوٹیں آ گئیں تو اس کو ہاسپٹل جایا گیا جہاں پہ وہ جا کے جان بر نہ ہو سکا, اور پولیس نے اس کے بیٹے کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا. اب نہیں صاحب یہ تو ہوگی اتنی سی کہانی, جو ایک کرائم سی سٹوری ہے کہ باپ بیٹے کی جھگڑا ہو گیا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے, اور آپ نے ابھی ایک بات کی, وہ جیسے شفیقہ بات کے علاقے میں بجلی کا بل زیادہ آنے پہ دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک بھائی کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا کوئی چھری تھی, کیا چیز, بھائی کو اہم ہی ایسے کر کے ماری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نہ کرو, ویسے غصے میں جو مار دی وہ اس کی شارک پہ لگ گئی. اس کی ویڈیو باقاعدہ وائرل ہوئی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ قابو میں نہیں آیا, وہ بچہ جو ہے نا چارپائی پہ آ گیا, ماں وہیں پہ دیکھ رہی ہے, مدد لے رہی ہے, اور سیکنڈز کے اندر. اور بعد میں اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ میں تو مارنا ہی نہیں چاہتا, بس کے ہاتھ میں چھری تھی, اس نے یوں کر کے کیا اور اس کے وہ گردن پہ لگ گئی. وہ نظر بھی آ رہا ہے اس نے یوں کر کے ماری گردن پہ, اور دیکھنے والے یہ وہاں پہ بتا رہے ہوں کہ جان بوجھ کے ماری, یا چھوڑے اس چیز کو جان بوجھ کے ماری, اور وہ مر گیا, مرڈر ہو گیا, ختم ہو. وجہ کیا تھی؟ بجلی کے بل. اس کے اوپر میری ایک اپنے حکمرانوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے, اور ہم اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتے, اور چیخنے چکھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک شخص مارا گیا, اس سے پہلے ہو گیا, پھر وہ جو مائی والا اور ایک خاتون والا تھا کیس, گارڈ جو تھا جو بجلی آفس کا کھینچ کے باہر نکال رہا تھا. یہ بڑی عجیب سی, یہ تو وہ سٹوریاں ہیں جن کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی, اور آپ پر میں نے ڈسکس کر. یہ روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور لوگ اتنے مینٹلی ٹارچر میں ہیں, اتنے زیادہ مینٹلی ٹارچر میں ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. یہ کون سے بل ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں ایک بجلی کا بل چل رہا ہے؟ یہ ایک کمرے کا گھر ہے, جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. آپ کے گھر میں بھی کام کر رہی ہوں گی میڈ, ہر گھر میں کرتی ہیں. اب ان کے بل نہ ان کے ٹی وی, نہ ان کے فریج, پنکھا گرمیوں میں ایک اور ایک بلب, جس کا وہ بل کے دیتے تھے 1500 میکسیمم, وہ ہوئی 2000, کوئی بہت زیادہ اگر وہ پنکھا شنکھا چلائیں. ان کے 8-8 ہزار بل آ رہے, 10-10 ہزار بل آ رہے, 15-15 ہزار بل آ رہے. تو لوگ پریشان ہیں. میرے سے کئی لوگوں نے ڈسکس کیا, تو آفس سے کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں مجھ سے پیسے مانگے, جی میرا بل جی 15,000 روپے آ گیا. میری جیب میں اس وقت تھے کوئی 7,000 روپے, میں نے اس کو دے دیے. اب نیکسٹ منتھ اس کا پھر آنا بل. تو میں اور ساتھ میں یہ جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بات کی, تو یہ میرا میں نے بھی سنی بات کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا بلوں میں. اب وہ جو ریلیف جو ان کو پرپوزل بنا کے ادارہ دے گا, کوئی لیسکو کا دے گا, وہ دے گا جی 20% ان کو معاف کر دیں, 30% معاف کر دیں. لیکن یہاں پہ اس ادارے سے کوشچن یہ ہے, جیسے مریم نواز صاحبہ نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا ہوا ہے لوگوں کا نا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے ڈیٹا کی وجہ سے ان کی ہیلپ ہو سکے. یہ ڈیٹا فیڈرل لے لے, لیسکو لے لے ان لوگوں کا جہاں پہ سیلاب آیا, اور آپ کو پتہ 20-20 فٹ تک پانی آیا. وہاں پہ جو لیسکو کا اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. بجلی کیسے آنی ہے؟ اب وہ والے بل ضرور ان کے سروں پہ ہیں جو آنے تھے, جو بجلی استعمال کر چکے تھے, جو انہوں نے ٹھنڈا AC چلا چکے تھے یا ٹھنڈا پانی فریج کا پی چکے تھے سیلاب کے آنے سے چند گھنٹے پہلے تک, وہ بل ان کے اوپر ہیں, اور وہ بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک ان کے ناموں پہ آ رہے ہوں گے, جبکہ ان کے گھر وہاں سے مٹ چکے ہوں. تو ہماری تو ہمبل ریکویسٹ ہیں. حکومتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک چھوٹا مسئلہ, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جن علاقوں میں افیکٹو جو لوگ ہوئے ہیں, جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے, ان کے میرا خیال اگلے 5-6 ماہ تک کے لیے بجلی کے بل معاف کیے جائیں. وہ ہماری ایک تجویز ہے, کیونکہ اگلے 5-6 ماہ تو وہاں پہ جو فصل بھی نہیں ہونی اگر پانی ابھی خشک ہو جائے. آپ کو پتہ ہے جو زمین کی صورتحال ہوتی ہے. سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کے بلوں میں ریلیف کا جو وعدہ ہے وفاقی حکومت کا, اس پہ اگر عمل ہو جائے تو لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں. بجلی کے بل کی وجہ سے ایک بیٹے سے باپ کا دانستہ نادانستہ قتل بھی ہو گیا.
اسلام پورہ کے علاقہ میں. اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور ڈارک نیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. نسیم قریشی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.